بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد، ایران کی طرف سے جوابی حملوں کے بعد اسرائیل میں اس وقت تباہی کے مناظر ہیں۔ خلیجی ممالک نے بھی ایران کو دھمکیاں دی ہیں، جبکہ ایران نے کہا ہے آپ اپنی ایئر بیس حملے کرنا چھوڑ دیں، اور ایران نے امریکہ کا سب سے جدید طیارہ مار گرایا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کا تو بھاری نقصان کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے، لیکن امریکہ کے اندر سے ان کے تھنک ٹینک، ان کی اہم شخصیات ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے نقصان کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج عید ہے اسلامی ممالک کے میں، پاکستان کے سوا، لیکن اسرائیل کے ایران کی تنصیبات، توانائی کی تنصیبات حملے کے بعد، ایران کے جوابی حملے کے بعد بحرین، سعودی عرب، اسرائیل، دیگر ممالک سخت مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کی اب تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے سے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ بلومبرگ کی خبر کے مطابق کہ امریکہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ دوسری طرف امریکن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بحیرہ ہرمز کے قریب جزیرے پر قبضے کا حکم دے سکتا ہے، لیکن ایران نے کہا جس دن اس نے کوشش کی اسے جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف عید سے پہلے بڑی خوشخبری، اسرائیل فوج نے اصولاً تو انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ہاتھ کھڑے کر دیے، اسرائیل میڈیا کے مطابق رضاکار اہلکاروں نے راکٹ اور میزائلوں حملوں سے ناکافی تحفظ کے باعث پوسٹنگ پر رپورٹ سے انکار کر دیا تھا، پوسٹنگ پر جانے سے انکار کر دیا۔ ایشیا ملٹ کا کہنا ہے کہ لاجسٹک مسائل کا جواز دے کر بنکرز کی فراہمی بار بار مہر کی جاتی ہے، اور ایرانی حملے رک ہی نہیں رہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ خطرناک صورتحال ہے، جب سائرن بجتا ہے تو ہم ہیلمٹ پہن کر صرف دعا کرتے ہیں، اگر کوئی زخمی ہو گیا تو صرف افسوس کے اظہار کے علاوہ کوئی مدد کے لیے نہیں آتا۔ اہلکار نے طرز کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے 2000 کلومیٹر 2 اہداف کا نشانہ بنا سکتی ہے، کیا وہ اپنے سپاہیوں کو ایک بنکر فراہم نہیں کر سکتی؟ انہوں نے اپنے ہی فوج کو ٹارگٹ کیا، اور یاد رکھیں کہ نیتن یاہو کے اس فیصلے کی وجہ سے امریکہ دنیا میں تنہا رہ چکا ہے، بار بار UN اور یورپی ممالک کو مدد کی اپیل کر رہا ہے۔ ایران جنگ میں امریکہ کو بڑا فضائی نقصان ہو گیا ہے۔ F-16 سے تباہ ہونے، طیارے تباہ ہونے کا انکشاف ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی بلومبرگ کے مطابق فضائی نقصان امریکہ کو بڑا فضائی نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا۔ F-16 طیارے تباہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ F-35B کو بھی ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اب تک مجموعی طور پر امریکہ کے 16 طیارے تباہ ہو چکے ہیں، جن میں 10 ریپیئر ڈرون بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 6 امریکی طیاروں کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 3 امریکی جنگی طیاروں کو کویت کی فضا میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے، جبکہ اسرائیل میں ہونے والے نقصانات ناقابل تلافی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک C-135 ری فیولنگ طیارہ دوران پرواز حادثے کا شکار ہو گیا، جس سے سوار عملے کے تمام 6 افراد مارے گئے۔ مزید انکشاف ہوا کہ 5 C-135 طیاروں کو سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل حملے میں خاصا نقصان پہنچا، اور ان کی ریپیئر میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ رپورٹ کے مطابق، بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے امریکی ریپیئر ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا ہے، جن میں سے 9 ڈرون تباہ کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ ایک ڈرون کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے مار گرایا گیا ہے۔ سری لنکا کا امریکی جنگی طیاروں کو اڈا دینے سے واشگاف انکار۔ سری لنکا نے امریکہ کے جنگی طیاروں کو اپنے اڈوں پر تعینات کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے، ریجیکٹ کر دی ہے، اور
امریکہ اس جنگ میں اکیلا ہے، لیکن ایران کے سپریم کمانڈر کی ہلاکت کے بعد انہوں نے کہا ہے، ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایک حملہ اپنی توانائی پر ہلکا کیا، لیکن اس کے بعد جو حملہ کیا جائے گا اس کو اسرائیل اور امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ سری لنکا کے صدر انوار کمارا نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے منالہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی۔ سری لنکن صدر کے مطابق امریکی طیارے پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے اور انہیں جبوتی کے اڈے سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت امریکی درخواست پر واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے اسرائیل کی پوری خواہش ہے کہ اسلامی ممالک آپس میں لڑیں، یعنی کہ ایران اور خلیجی ممالک۔ خلیجی ریاستوں حکام نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کویت فضائی دفاعی نظام نے جمعے کی صبح میزائل حملوں کا جواب دیا اور سعودی عرب نے ڈرون حملے روکے۔ بحرین کے وزارت داخلہ نے کہا کہ خلیج میں دوسری جگہوں پر ایرانی جارحیت کی وجہ سے ایک گودام میں آگ لگ گئی جس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک کسی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے۔ کویت میں فوج نے ایک بیان میں فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائلوں اور ڈرونز کے خطرات کا جواب دے رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا نے ایران سے آنے والے میزائل ڈرون کے خطرات کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے پاسدار انقلاب کی تسنیم خبر رساں ادارے کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے الظفر فضائی مرکز کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں موجود امریکی افواج کے میزائلوں اور ڈرون کو نشانہ بنایا ہے۔ فوری طور پر کسی بڑی جانی نقصان کا اطلاع نہیں آیا۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ 2 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں اس کی افواج نے ملک کے مشرقی میں سول شمال میں ایک ڈرون روک لیا ہے کر تباہ کر دیا ہے۔ جیسا ایک ایرانی خلیجی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے تیز کر دیے تو جمعرات کو ڈرونز نے بحر احمر پر سعودی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا اور کویت میں 2 لیگر ریفائنریز کو آگ لگ گئی جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، جس کی ریپیئر بھی مشکل لگتی ہے۔ یہ حملے بدھ کے روز دنیا کے سب سے بڑے گیس مرکز یعنی قطر کے راس لفان میں بڑے نقصانات کے بعد ہوئے، جب ایران نے اپنے ملک کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملوں کا جواب دیا۔ اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ اس حملے کے بعد جو اس نے امریکی حمایت سے کیا، لیکن ایران کی طرف سے مسلسل حملے اور بھاری جانی نقصان، اپنی لیڈرشپ فوج کا نقصان ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے اپنی فتح کا موقع نہیں مل رہا۔ اور اب امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بحر ہرمز کو ایران بلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر ایرانی کے وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ آئے ہم انتظار کر رہے ہیں اور اب امریکی فوجیں ادھر سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ عمران خان اور دوسری طرف ناظرین، عید پر ساری دنیا ملاقات کرتی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے اہل خانہ سے ملاقات کرائیں۔ سیل افریدی کا وزیر اعظم کو خط، سیل افریدی نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا کہ عید کے موقع پر حکومت کی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عید الفطر کے موقع پر خان سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں زیر حراست ہے اور ان سے ملاقاتوں کا معاملہ پہلے بھی متعدد بار اٹھایا جا چکا، عدالتیں بھی حکم دی ہیں، لیکن حکومت ملک کی تباہی کی طرف ہے، اس لیے ہمیں اب تحریک چلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات کا آئینی اور قانونی حق اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جیل مینول اور عدالتی احکامات کے باوجود بنیادی حقوق کی حفاظت، لہذا عید کے بعد ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان کو سامنا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔